تو اس لیے اب نظرت اولا کا وسانیت علیک، وسانیت علیک کہ پہلی نظر جو ہے اس کا گناہ نہیں، اچانک جو پڑ گئی ہے، اچانک پڑے اس کو فوراً ہٹاؤ. لیکن دوسری نظر اس کا بھی وسانیت علیک، اور دوسری نظر جو ڈالی ہے اس کا پھر حساب دینا ہوگا قیامت کے دن. اچانک پڑ گئی ہے غیر محرم عورت پر، فوراً ہٹا دو. لیکن اس کے اگر آپ نے نظر ڈالے رکھی، مسلسل دیکھتے رہے، تو پھر کیا ہے، اس کا پھر حساب قیامت کے دن دینا ہوگا. اس لیے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی. ایک آنکھ کون سی ہے؟ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری جس نے کی ہے، جس نے اللہ کے راستے میں چوکیداری کی ہے. اور دوسری عین بکت من خشیت اللہ، دوسری آنکھ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو ٹپکے ہوں. اور تیسری آنکھ عین کفت من محارم اللہ، تیسری آنکھ وہ جو جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، وہ آنکھ ہیں جو حرام چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو روکا ہو، جس نے حرام چیزوں کو نہ دیکھا ہو. ان 3 آنکھوں پر جہنم کی آگ کیا حرام ہے، نہیں دیکھیں گی جہنم کی آگ. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ پوچھا گیا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچانک جو نظر پڑ جاتی ہے نظر الفجاء، اس کا کیا حکم ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں فامرنی ان اصرف بصری، مجھے حضور پاک نے حکم دیا کہ فوراً نظر ہٹا دیا کرو، نظر پڑے فوراً نظر ہٹا دیا کرو اسی وقت. تو حدیث میں آیا ہے المرء اور المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے نا، عورت یہ غیر محفوظ ہے، یہ ساری سطر ہے. اذا خرجت من بیتھا استشرفها الشیطان، یہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور عورت اس وقت اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے جب وہ گھر کے اندرونی حصوں میں ہو. فی قعر بیتھا، عورت اللہ کے قریب اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب عورت گھر کے اندرونی حصوں میں ہو. گھر سے نکلے گی شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا. استشرفها الشیطان. طبی ضرورتیں ہیں، شرعی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں نکلنا جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے. اس کے لیے حجاب ہے، اس کے لیے پردہ ہے، جلباب ہے، لمبی چادریں ہیں، ایک آنکھ بس نظر آ رہی ہو، یا کوئی جالی سامنے دونوں آنکھوں پر لگی ہوئی ہو. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا جالی لگی ہوئی دونوں آنکھوں پر، باقی سارا چہرہ چھپا ہوا ہو، یا ایک آنکھ نظر آ رہی ہو، باقی سارا جسم چھپانا ہے. اور برقعے بھی ایسے نہ ہو کہ اٹریکٹیو ہوں، سادہ برقعے ہوں. یہ برقع اگر ایسا برقع بنایا ہوا ہے جس پر کشیدہ کاری کی گئی ہے، وہ بذات خود لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا کا ذریعہ بن رہا ہے. کہ برقع تو اس لیے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کی نظریں مائل نہ ہوں اس طرف. برقع ایسا اٹریکٹیو بنا لیا گیا تو یہ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. یہ برقع بھی حرام ہے عورت کے لیے، یہ برقع بھی جائز نہیں ہے. آج کل ہمارے ہاں ایسی چادریں عورتیں اوڑھ لیتی ہیں، اتنی خوبصورت چادریں ہوتی ہیں، اس پر کیا کیا کشیدہ کاری کی گئی ہوتی ہے. وہ چادریں تو خود لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، مجبور کر رہی ہیں لوگوں کو بھائی ان کی طرف دیکھا جائے. اس لیے سادہ برقع ہو، سادہ برقع لپیٹ کر عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. تو اس لیے جتنی احادیث ہیں، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ان احادیث اور آیتوں کی روشنی میں علماء نے کچھ مسئلے بیان کیے ہیں. وہ مسئلے کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کہ عورت کا جو شرعی پردہ ہے یہ فرض ہے عورت پر. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت بالغ ہو جائے، مرد بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور مرد بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. اگر مرد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہو جاتی ہے. اگر مرد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ صاحب استطاعت ہے تو مرد پر تیسری چیز حج فرض ہو جاتا ہے بلوغت کے بعد. پیسے ہیں، بالغ نہیں ہوا، حج فرض نہیں ہے. پیسے ہیں، مرد بالغ نہیں ہوا، باپ پیسے چھوڑ کر مر گیا ہے، بچہ نہ بالغ ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ حج فرض ہے. لیکن جو ہی بالغ ہو جائے گا تو اس پر پہلے نماز فرض ہو جائے گی. پیسے اتنے ہیں کہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی 1 سال گزرنے کے حولین حول، سال گزرنے کے بعد. اور اس پر صاحب استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا. عورت بالغ ہو جائے تو اس پر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایسی صورت میں پردہ بھی فرض ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پردے کا نام لو تو یہ بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے شرعی کا لفظ ہاتھ لگانا پڑتا ہے.
پردہ ہے شرعی پردہ ہے اصل میں. شرعی پردہ جو عورتیں نہیں کرتی شریعت نے ان ساری عورتوں کو بے پردہ کہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں رسمی پردہ بھی پایا جاتا ہے, بھئی علاقے کا ماحول کچھ ایسا ہے اس لیے پردہ کیا جاتا ہے. یہی عورتیں کراچی میں کلفٹن میں گھومتی ہیں نا, تو وہاں پہ کیا دیکھیں سارے بے پردہ عورتیں پردہ اتار دیتی ہیں. اللہ کے حکم سمجھ کر علاقے میں پردہ نہیں کیا جاتا. علاقے کے کچھ ماحول اور رسم و رواج ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر عورتیں پردہ کرتی ہیں. بعض علاقے ایسے ہیں وہاں پہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے بے پردہ جاتی ہیں, وہاں پہ ماحول ایسے ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا, بس ماحول اور حالات کو دیکھ کر پردہ کیا جاتا ہے. ان لوگوں سے پردہ کیا جاتا ہے کہ ماحول اور حالات میں جن سے پردہ ماحول اور حالات حکم ان کو دیتا ہے. یہی عورتیں باہر جب جاتی ہیں بڑے شہروں میں تو وہاں پر بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں, اپنے علاقے میں پردہ کر لیتی ہیں, اور باہر کے مردوں کو دکھانا جائز ہے, علاقے کے مردوں کو دکھانا ان کے لیے ناجائز بن جاتا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے علاقوں کا حق بنتا ہے زیادہ, ان کو زیب و زینت دکھا دی اپنی, ان کا تھوڑا محلے والوں کا حق بنتا ہے, لیکن نہیں ہے. ایسے میں بات کر رہا ہوں تنزیہ طور پر بات کر رہا ہوں کہ ان کو شرم آیا یہ نہیں آتی کہ اللہ وہاں پر موجود ہے یہاں پر موجود ہے. اگر اللہ کا حکم سمجھ کر یہ پردہ کر دی تو پھر یہ ہر جگہ ان کا پردہ ہوتا ہے. آج لوگوں کو سمجھانے کے لیے شرعی کا لفظ زیادہ کیا جاتا ہے. تو جتنی مردوں سے عورت کا نکاح جائز ہے ان سب سے عورت کا پردہ ہے. چچا کا بیٹا ہے اس سے عورت کا پردہ ہے, ماموں کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے, پھوپھی کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے, خالہ کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے, بہنوئی نندوئی ان سب سے پردہ ہے. بہن کا شوہر ہے اس سے سالی کا پردہ ہے شریعت میں. شوہر کے بھائی کی بیوی کا جو بھائی ہے نندوئی اس سے بھی پردہ ہے. جن عورتوں سے مامی سے شریعت میں پردہ ہے, چاچی سے شریعت میں پردہ ہے, اپنی چاچی کی بیوی, مامے کی بیوی, جن سے شریعت میں نکاح ہو سکتا ہے ان سب سے کیا ہے شریعت میں پردہ فرض ہے. ان سب لوگوں سے شریعت میں پردہ فرض ہے. اس لیے الحم والموت حدیث میں آیا ہے, حدیث میں کہ سسرال کے مرد جو ہیں یہ تو موت ہے, ان سے سخت پردہ ہے. مثلا بیوی کا جو شوہر ہے اس کا جو بڑا بھائی ہے اس سے سخت پردہ ہے, جس کو جیٹھ کہتے ہیں شریعت میں. بیوی کے شوہر کا جو بڑا بھائی ہے اس سے سخت پردہ ہے. دیور جو ہے بیوی کے بھائی کا جو بھائی ہے چھوٹا, جتنے بھی ہیں بالغ ہیں, ان سب سے سخت پردہ ہے. سسرال کے جتنے مرد ہیں, بیوی کے شوہر کا بھانجا, بیوی کے شوہر کا بھتیجا, ان سب سے سخت پردہ ہے. الحم والموت ان لوگوں کو تو موت کہا گیا, ان سے سختی سے پردہ ہے. اور از ضرورت ہو تو قدر و بقدری ضرورت کے تحت اگر ضرورت ہو جاتی ہے, طبی طور پر کوئی تکلیف بیماری بن جاتی ہے, تو اس صورت میں عورت جسم کو وہ حصہ ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے, صرف وہی حصہ جس حصے میں تکلیف ہو, بیماری ہو. ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو وہی صرف ایک آنکھ دکھانا جائز ہے, دوسری آنکھ دکھانا بھی شوہر کو ڈاکٹر کو حرام ہے. جس جگہ تکلیف ہے زخم ہے صرف وہی جگہ دکھانا جائز ہے, اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ ڈاکٹر کو دکھانا شریعت میں حرام ہے. ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں, عورتیں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں تو برقع اتار دیتی ہیں جیسے ڈاکٹر نہ اس کا باپ ہو, برقع اتار کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں. انتہائی بے حیائی ہے, انتہائی بے غیرتی ہے. جن کی بہن ہے, جن کی بیٹی ہے, جن کی بیوی ہے, بے غیرت لوگ ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پرایا ڈاکٹر ہے وہ تمہارا کون رشتہ دار بن گیا. اب بیوی کو وہاں بھیج دیں اور بیوی بیٹی بہن وہاں پر برقع اتار لیتی ہے. شاپنگ سینٹر پہ جاتی ہے, دکان پر جاتی ہے, وہاں پہ عورتیں برقع اتار لیتی ہیں جیسے دکاندار نہ ہو ان کا کوئی بھائی ہو سگا. یہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو شاپنگ سینٹر پہ بھیجتے ہیں یہ بے حیا اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. ان کو حیا نہیں ہے, غیرت نہیں آتی. ان کی بیٹی بہن شاپنگ سینٹروں پہ گھوم کر خود خریداری کر رہی ہے, خود شاپنگ کر رہی ہے. یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی مرد موجود ہے گھر میں تو ان کو چاہیے کہ خود لائیں, سامان لا کر دیں. عورتوں کو شاپنگ سینٹروں پہ گھومنا جائز نہیں ہے, اور وہاں پہ جا کر وہ پردہ اتار لیتی. یہ حرام ہے, سخت حرام ہے اس چیز. ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو عموماً دائی کو بلایا جاتا ہے. آج کل تو ہسپتالوں کے چکر بن گئے, تو وہاں پہ بہت سے
بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو بہت سی اور عورتیں گھر کی اور عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں اس دوران. عورت تو ننگی پڑی ہوتی ہے, اب اور عورتیں وہاں پر جمع ہوتی ہیں. تو دائی کے علاوہ صرف ضرورت شدیدہ کی وجہ سے عورت کے ان حصوں کو دیکھنا جائز ہے, وہ بھی ضرورت شدیدہ کے, اس کے بعد دیکھنا جائز نہیں ہے. اور باقی لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں, چاہے گھر کی کوئی بھی ہو, چاہے اس لڑکی کی اپنی صاحب ماں ہو, اس کی اپنی ساس ہو, ان کا دیکھنا حرام ہے بالکل. لیکن یہ بھی جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر. اس عورت کے جسم اعضائے مسورہ کو دیکھنا اس لڑکی کی ماں کے لیے بھی حرام ہے, اس لڑکی کی ساس کے لیے بھی حرام ہے, اور کوئی رشتہ دار ہیں عورتیں ان کو دیکھنا حرام ہے. عورت کو جو سطر ہے وہ عورت بھی دیکھ نہیں سکتی, اس کے لیے بھی حرام ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے جمع ہوتے ہیں, اس لیے علماء نے اس چیز سے بہت منع کی ہے. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو دولہا کو لے جاتے ہیں سلامی کے لیے, دولہا کو عورتوں کے اندر لے جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, عورتیں بھی دیدار کرتی ہیں شوہر کو, اور دولہا جو نئے ہے, اور اس پر پھر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں, اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی پرائی عورتوں کے جھرمٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے, وہ بھی عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ دونوں لعنت کے مستحق ہیں. حدیث میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اور جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے, وہ عورتیں جو اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں, ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ دونوں شریعت میں نبی نے ان دونوں کو ملعون کہا ہے. دیکھنے والا بھی لعنتی, اور اپنے آپ کو دکھانے والی عورت, غیر محرم کو دکھانے والی عورت بھی لعنتی. یہ دونوں لعنتی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں بڑی کبیر رسم ہے کہ دولہا کو سلامی کے موقع پر عورتوں کے جھرمٹ میں لے جا کر وہاں عورتیں دولہا کو دکھائی جاتی ہیں اور دولہا عورتوں کو دکھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض عورتیں نے بیعت کی ہوتی ہے نام نہاد پیروں کے ساتھ, اور پیر ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں, اور مریدنیاں پیروں سے پردہ بھی نہیں کرتی. ایسے پیر جو ہیں شریعت ان کو پیر نہیں کہتی, یہ پیر نہیں ہیں, یہ جعلی پیر ہیں, نام نہاد پیر ہیں. اگر ایسی پیروں سے عورتوں کی بیعت ہے تو ان پر فرض ہے کہ اس بیعت کو فوراً توڑ دیں. یہ پیر فاسق ہے خود, اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پیروں سے بیعت کی جائے. پیر ہوگا تو عورت کو قریب نہیں چھوڑے گا, بیعت نہیں کرے, بیعت کرے گا لیکن عورت کا اس سے شرعی پردہ ہوگا. پیر سے پردہ نہیں ٹوٹتا, شرعی پردہ اس طرح رہتا ہے جس طرح غیر محرموں سے. پیر بھی غیر محرم ہے, عورت کا پردہ اس سے فرض ہے. جو پیر عورتوں کے سامنے آتا ہے یہ پیر نہیں ہے. بعض علماء نے کہا یہ خنزیر ہے, یہ پیر نہیں ہے, اس نے پیر کی شکل اختیار کر رکھی ہے. اور اس کے علاوہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر مرد عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں, غیر محرم عورتوں سے. عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, ہاں سارے نوجوان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو اپنی ماموں کی بیٹیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں, چچا کی بیٹیوں سے ہاتھ, ٹھیک ہے, اور سارے غیر محرم سے ہاتھ ہے, اور ساتھ بیٹھ رہے ہیں, گپیں ہانک رہی ہیں, بھائی گپیں ہانکی جا رہی ہیں. شادی کے موقع پر اس قسم کا طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے گھروں کے اندر. یہ سارا کچھ حرام ہے. حدیث میں آیا انی لا اصافح النساء, حضور پاک فرماتے ہیں میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا. مصافحہ کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. غیر محرم عورت ہے اگر سلام کر دے, جوان عورت ہے, جوان عورت, اس کے سلام کا جواب نہیں دینا. نہ غیر محرم عورت پر سلام. آپ گھر جاتے ہیں, ماں کو تو سلام کر سکتے ہیں, اپنی بیوی کو سلام کر سکتے ہیں, لیکن غیر محرم عورت کو سلام کرنا, چاہے بھابھی ہے, بھائی کی بیوی, اس کو حرام ہے, اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا شریعت میں. ہاں بہت بوڑھی ہو چکی ہے جس کو عجوز کہتے ہیں,